اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد الباب الخامس حجیت الظواہر. تقریباً کتنے 2 ماہ بعد شروع ہو رہی کلاس؟ 3 ماہ بعد. تو یہ جو گزشتہ 2-3 صفحے رہ گئے تھے اسے آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے تاکہ ایک نئی بحث شروع ہو. بحث حجیت الظواہر، ظہور کی حجیت. ظہور کا کیا معنی ہے؟ ظہور کا معنی وہ ہے کہ ایک ایسا معنی ہے کہ جس کا احتمال خلاف موجود ہے. نص میں احتمال خلاف نہیں ہوتا، نص یعنی 100% احتمال خلاف نہیں ہے، لیکن ظہور یعنی ایک معنی جو لپک کر ذہن میں آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے. اس کا احتمال خلاف ہے لیکن وہ احتمال خلاف کا پرسنٹیج بہت کم ہے، مثلا 20% ہے، 10% ہے. تو ایک معنی ہے جو ظاہر ہے، واضح بات ہے. ظہور میں 2 بحث ہیں، ایک بحث صغروی ہے، ایک بحث کبروی ہے. صغروی بحث میں یہ ہے کہ ظہور کے مصادیق پر گفتگو کی جائے. مثلا امر کا ظہور کس میں ہے؟ امر کا ظہور آیا وجوب میں ہے، آیا استحباب میں ہے، یا آیا مشترک ہے ان دونوں کا، یا آیا امر کا ظہور مطلق طلب ہے، نہ وجوب نہ استحباب، مطلق طلب. اس کو کہتے ہیں صغریات اور مصادیق ظہور، کہ جس میں ہم اس کے مصادیق کو منقح کرتے ہیں، آپ کے لیے واضح کرتے ہیں. اچھا، ہر چیز کے ظہور پہ گفتگو کریں گے؟ کہا نہ، ہر چیز کے ظہور پہ گفتگو نہیں کریں گے. جہاں اختلاف ہوا ہے وہاں پر گفتگو کریں گے. جیسے ماضی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اس میں سب کو اتفاق ہے، الماضی ما مضی وقتہ، ماضی وہ ہے کہ جس کا وقت گزر گیا. اسی لیے کہیں بھی اصول میں ضربہ کی جو حیت ہے، یعنی فعل ماضی کی جو حیت ہے، اب چونکہ حیت معنی حرفی ہے تو ہمیشہ مادے کے ساتھ آتی ہے، لیکن ضربہ کی جو حیت ہے یعنی فعلہ کی جو حیت ہے اس پر گفتگو نہیں کی اصولین نے. کیوں نہیں کی؟ حدیث میں آیا فعل ماضی نہیں آیا کیا؟ نہیں آیا ہے حدیث میں فعل ماضی، لیکن واضح ہے. فعل مضارع کی حیت پہ گفتگو نہیں کی، لیکن امر کی حیت پہ گفتگو کی کیونکہ اس میں اختلاف تھا. نہی کی حیت پہ گفتگو کی کیونکہ اس میں اختلاف تھا. مشتق کی حیت پر گفتگو کی کہ مشتق کیا ہے، آیا مبدا متلبس بالحال ہو یا عام از حال اور ماضی ہو. آیا امر کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسخن والی مثال بھی دی تھی کہ پانی جو سورج کی روشنی سے گرم تھا رات میں ٹھنڈا ہو گیا، تو اب آیا اسے وضو کرنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں عام مبدا متلبس ہے، عام از حال اور ماضی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی بھی مکروہ ہے. تو یہ مشتق کی اس پہ گفتگو تھی. تو جو ہمارا اصول اول تھا یعنی ظہورات لفظی، الفاظ کی جو بحث تھی، اس کا کام یہ تھا، اس نے آپ کو بتانا تھا کہ صغروی بحث تھی کہ اس کا ظہور کس میں، اس کا ظہور کس میں، اس کا ظہور کس میں، امر کا ظہور کس میں، نہی کا ظہور کس میں، مشتق کا ظہور کس میں، یہ ساری بحث تھی. اب یہ بحث ہے کہ ٹھیک ہے اس کا ظہور تو تھا، آیا وہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں شہید صدر نے برعکس بحث کی، پہلے حجیت کو ثابت کیا ہے پھر صغروی بحث کی ہے. لیکن چونکہ اگر مظفر کفایت سے چلتے ہوئے آ رہے تو پہلے صغروی بحث کی، یعنی پہلے بتایا امر کا ظہور کس میں. اب بحث ہوگی آیا وہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے. کیونکہ اصل ظہور کیا ہے؟ اصل ظہور ظنون میں سے ہے، ظن ہے، یقین نہیں ہے کہ یقین کی آپ کے حجیت ذاتی ہے، ظن ہے. اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصل ظن میں کیا ہے؟ عدم حجیت ہے. تو ظہور کی حجیت کو ثابت کرنا ذمہ داری ہے، ورنہ فرض کریں امر کا ظہور وجوب میں تو ہوتا رہے، میں کیا کروں؟ ظہور حجت ہی نہیں ہے، ظہور حجت ہی نہیں. امر کا ظہور وجوب میں، فبیا وجوب میں تو میں کیا کروں؟ حدیث میں امر کا صیغہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. نہی کا ظہور حرمت میں تو ہوتا رہے، کیا کریں؟ ظہور حجت ہی نہیں ہے. اس لیے ظہور کی حجیت کو ثابت کیا جائے گا کہ یہاں ظہور کی حجیت ثابت ہو جائے گی. جب ظہور کی حجیت ثابت ہو گئی تو جتنی صغروی بحثیں ہیں وہ خود بخود ٹک 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 کیا ہو جائے گی؟ حل ہو جائے گی کہ امر کا ظہور وجوب میں ہے، ظہور حجت ہے، بس جہاں بھی امر کا صیغہ آ گیا وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ واجب.
اور ظہور کی حجیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ مثلا سیرت عقلا، کہ سیرت عقلا ظہور پر کیا کرتے؟ ترتیب اثر دیتے، ظہور کی حجیت کو مانتے ہیں، یعنی ہمیشہ نص کے در پہ نہیں ہوتے. یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ مثلا مولا عرفی، مثلا ایک مولا عرفی آپ کا یا باس ہے کمپنی کا، وہ آپ کو بلا رہا ہے، تو اگر آپ کے لیے میری بات ظاہر ہو گئی تو آپ جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. باس یہ نہیں کہتے نہیں آپ نے جو بات کی تھی اس میں ایک احتمال خلاف تھا. مثلا ایک خان سامہ سے کہتے ہیں کہ بھائی آج میرے مہمان آنے والے، بریانی بنا لینا. خان سامہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ مذاق کر رہے ہو، آپ نے اتنی تاکیدات کے ساتھ نہیں کہا کہ مرحلہ نص پر ہے، مرحلہ ظہور پہ تھا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عقلا کیا ہوتے ہیں؟ ظہورات پر عمل. الباب الخامس حجیت الظواہر، ظواہر کی حجیت. تمہیدات، پہلے جو ابتدائی گفتگو ہے وہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں تقدم فی الجزء الاول، جزء اول میں گزر گیا. سب کیا گزرا؟ ان الغرض من المقصد الاول، مقصد اول یعنی مباحث الفاظ سے غرض کیا تھی؟ تشخیص و ظواہر بعض الالفاظ. بعض الفاظ کیوں کہا گا صاحب؟ سب کے بارے میں ہم بات کرنی ہے، سب کے بارے میں ضرورت نہیں بحث کرنے کی. جہاں اختلاف ہے اس کی ہم نے بحث کی ہے، اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کا ظہور کس میں. تشخیص و ظواہر بعض الالفاظ، بعض الفاظ کے ظہور کو مشخص کیا ہے. من ناحیت عامت، عمومی لحاظ سے. اس حدیث میں مولا نے جو امر کا صیغہ استعمال کیا کس معنی میں کیا، یہ بحث نہیں کی ہم نے. اس قرآن کی آیت میں جو امر کا صیغہ ہے یہ کس معنی میں آیا، اس میں ہم نے بحث نہیں کی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایک چیز خاص ہے. اس لیے نہیں ہم نے کہا ہے کہ خود امر کا صیغہ یعنی خود حیت امر تمام اس سے کینچی کر کے خود حیت امر کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس کا موضوع رکھے، یہ بحث ہے. نہ کہ مولا نے یہ جو قرآن میں امر اللہ یا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات باہل، اس میں امر یامر کس معنی میں ہے، یہ بحث ایک شخصی بحث ہے، ایک جزئی بحث ہے. جزئی بحث ہم نے نہیں کی تھی، ہم نے کیا کیا تھا؟ ایک من ناحیت عامہ. واضح بات نہیں. والغایۃ منہ کما ذکرنا، اور ہدف کیا تھا ہمارا اس بحث کرنے سے؟ مبتدا خبر یہ ہے تنقیح صغریات اصالت ظہور، اصل ظہور کی جو صغروی بحث ہیں اس کو منقح کرنا، اس کو روشن کرنا، اس کو واضح کرنا، اس کو مشخص کرنا، اس کو معین کرنا. واضح بات نہیں. وَطَبْعًا إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ کا اشارہ جارے تنقیح و صغریات کی طرف. وَطَبْعًا إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ، یہ جو ہم نے صغریات اصالت ظہور کی صغریات پہ بحث کی، فی خصوص الموارد التي وقع فی الخلاف بین الناس، ماضی پہ بحث نہیں کی، مضارع پر بحث نہیں کی، ان صغریات پہ بحث کی کہ جن میں لوگوں میں اختلاف، لوگوں سے اصولین میں اختلاف پایا جاتا ہے. واضح. وَقُلْنَا إِنَّنَا سَنَبْحَثُ عَنِ الْكُبْرَى، اور ہم نے کہا تھا وہاں پہ کہ ہم انشاءاللہ عنقریب کبروی بحث کریں. کبروی بحث کیا ہے؟ اس کی حجیت کی. آیا ظواہر حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ اگر کبرا فرض کریں ثابت ہو جائے کہ ظہور حجت نہیں ہے، آپ 10 سال اصول میں سغروی بحث پڑھتے رہیں، ظہور امر کا ظہور اس میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. بے نتیجہ میں کیا کروں؟ اس لیے شیخ صاحب نے سب سے پہلے کیا بحث کی؟ حجیت کی. حجیت ثابت ہو گئی آپ کے پاس ظہور کی، جاؤ اب سغروی بحث کرو. اب چونکہ بزرگان کی روش رہتی کہ وہ دوسرے بزرگان کی اس میں اگر دیکھیں تو جیسا پہلے آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ امر کا صیغہ دلالت کس چیز پہ کرتا، پہلے حجت کی بحث کرنے کا پھر فائدہ پہلے کریں. پہلے آپ کے لیے ثابت ہو گیا نا کہ ظہور حجت ہے. اب آپ دیکھتے رہو کہ کون کون سی چیزیں کس معنی میں ظاہر ہے. پھر آپ نے باکس تیار کر لیا، اس پر فٹ کرتے ہیں. ہاں یہاں بھی چونکہ ایسا نہیں تھا کہ آغا مظفر یہاں قلم ان کا پہنچا تو انہوں نے متوجہ ہوئے کہ ظہور حجت، ان کو پہلے سے پتہ ہے ظہور حجت ہے، پہلے سے پتہ ہے، لیکن اس روش کی وجہ سے کتاب یوں شروع کیا نا. ایسے بے وقوف خدا نہ خاصہ نہیں کہ ساری بحثیں کر لی بعد میں چیک کریں گے حجت ہے یا حجت نہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں چیک کیا ہے. واضح نہیں ہے. وَقُلْنَا إِنَّنَا سَنَبْحَثُ عَنِ الْكُبْرَى، ہم قریب، ہم نے کہا تھا کہ ہم قریب انشاءاللہ، وہ قریب ہمارے کئی ٹرم گزر گئے. آغا مظفر کے قریب جلدی تھے، ہمارے کئی ٹرم گزر گئے. وہ کیا؟ وَهِيَ حُجِّيَّةُ أَصَالَةِ الظُّهُورِ فِي الْمَقْصَدِ الثَّالِثِ وَقَدْ حَلَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى، آ چکا ہے. کیا آ چکا ہے؟ موضع البحث عنہا، کی ضمیر حجیت اصالت الظہور.
دوسری بحث کیا؟ ان البحث عن حجیت ظواہر من توابع البحث عن الکتاب والسنت، یعنی ظہور کی جو حجیت ہے یہ قرآن و حدیث کے عارض میں نہیں ہے. یہ قرآن بھی ایک حجت ہے، سنت بھی ایک حجت ہے، عقل بھی حجت ہے اور ظواہر بھی حجت ہے. نہ ایسا نہیں، بلکہ اس کے طول میں یہ ظواہر اسی قرآن و حدیث کے الفاظ کے ظہور ہے. تو یہ اسی کے تبع میں یہ بحث کہلائے، اس کی اتباع میں، نہ کہ یہ مستقل ہے. واضح؟ آنی ان الظواہر لیست دلیلا قائما مستقلا بنفسہ فی مقابل الکتاب والسنت والعقل. ایسا نہیں ہے. پھر کیا آگا صاحب؟ واضح ترجمہ؟ بل انما نحتاج الى اثبات حجیتها، ہم ظواہر کی حجیت کو ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک ضرورت ہے، لغرض الاخذ بالکتاب و سنت، تاکہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں امر کے سیکھے وہاں ٹک 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 ہم کیا لگاتے جائیں؟ وجوب 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 وجوب. یہ ضرور، اس لیے ظواہر پہ بحث کریں. فَهِيَ مِن مُتِمَّاتِ حُجِّيَتِهِمَا، یہ ان دونوں کی حجیت کا متمم ہے. کن دونوں کی؟ قرآن و سنت کی. عقل کی کیوں بات نہیں کیا شہید نے؟ کیونکہ عقل میں الفاظ نہیں ہے، عقل درک کرتی ہے حقائق کو، لفظ نہیں ہے. لفظ کس میں ہے؟ قرآن و سنت. اس تعلیلیہ ہے. اذ من الواضح انہ لا مجال للاخذ بہما، کیونکہ واضح ہے کہ کوئی راہ نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کو عکس کریں. کن دونوں کو آگا صاحب؟ من دون ان تکون ظواہرہما حجتا، اس کے بغیر کہ آپ ان کے ظہور کو حجت، کیونکہ قرآن و سنت میں اکثر ہمارے پاس کیا ہے؟ ظہورات ہیں. ظہورات ہیں. نص کیا ہے کہ احتمال خلاف نہ بچے، یہ بہت کم ہے ہمارے پاس. واو دفع دخل ہے. کہہ رہے آغا صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن و حدیث میں جو نص ہے آپ اس پر اکتفا کریں. کہہ رہے ہیں والنصوص التي هي قطعیۃ الدلالۃ اقل القلیل فیہما، بہت کم ہے. تو اس لیے نص بہت کم ہے. اگر آپ صرف نص لیں گے تو آپ کے پاس بہت کم چیزیں بچے گی. تیسری بحث تقدم ان الاصل حرمت العمل بالظن، اصل یہ کہ ظن پر عمل نہیں کر سکتے. کب تک؟ جب تک ظن کے سر پر، ظن یتیم ہے بیچارہ، ظنون کیا؟ یتیم ہے. یتیم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سہارے کی. تو جتنے بھی ظنون ہیں اس کے اوپر سہارے کیا رکھے؟ ہاتھ رکھے. اس کو پھر کیا کہیں گے؟ ظن معتبر، یا امارات کہتے ہیں اس کو، یا ظن معتبر کہتے ہیں. تقدم ان الاصل حرمت العمل بالظن. کب تک یہ اصل باقی رہے گی؟ ما لم يدل دلیل قطعی علی حجیت ظن والظواہر من جملۃ الظنون، اور ظنون میں سے ایک کیا ہے؟ ظواہر. فلا بد من التماس دلیل قطعی، تو ضروری ہم ایک دلیل قطعی کے ملتمس ہو جائیں. کس چیز پر؟ علی حجیتہا، تاکہ ظہور کی حجیت کو ثابت کر دیں. کیوں؟ لیصح التمسک بظواہر الآیات، تاکہ ظاہر آیات سے متمسک ہو سکے. ورنہ ظاہر آیات کا ہم کوئی بھی معنی نہیں کر پائیں گے، کوئی بھی معنی نہیں نکلے گا اس کا. واضح؟ آیات اور اخبار وسیاتی بیان و حادث دلیل. چوتھی بحث کیا ہے؟ ان البحث عن الظہور یتم بمرحلتین، دو مرحلوں میں مکمل ہوگی. الاولی فی ان هذا اللفظ المخصوص ظاہر فی هذا المعنى المخصوص ام غیر ظاہر. یہ جو لفظ مخصوص ہے آیا یہ اس معنی میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے؟ مثلا امر کا جو لفظ ہے یہ معنی وجوب میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے. والمقصد الاول كله متقفل بالبحث عن ظهور بعض الالفاظ التي وقع الخلاف في ظواهرها كالاوامر والنواهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد. وہی کام تھا ہمارا. بعض کیوں کہا؟ کیونکہ جس میں اختلاف ہے. واضح؟ وہی فی الحقیقت من بعد سقریات اصالت الظہور. ہم نے بیان کر دیا امر کا ظہور کس میں، نہیں کا ظہور کس میں. الثانیہ فی ان اللفظ الذي قد احرز ظہورہ، وہ لفظ جس کا ظہور کیا ہو چکے ہے؟ احراز ہو گیا، واضح ہو گیا، آشکار ہو گیا. امر کا ظہور ہمیں سمجھ میں آ گیا کس میں؟ وجوب میں. نہیں کا ظہور سمجھ میں آ گیا کس میں؟ حرمت میں.
عموم کا ظہور کس میں سمجھ میں آ گیا؟ استیاب میں سب کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ حل ہوا حجت عند الشارع فی ذلک المعنی الظاہر، المعنی الف لام ذکری، یہ جو معنی ظاہر ہے اس میں شارع نے اس کو حجت بھی دی ہے یا فیصح ان یحتج به المولى علی المکلفین ویصح ان یحتج به المکلفون علی المولى، یوں ہے عبارت۔ اگر شارع نے اس کو حجیت عطا کی تو پھر مولا بھی احتجاج کر سکتا ہے مکلفین پر، اور مکلف بھی احتجاج کر سکتا ہے مولا پر۔ اگرچہ یہ بات ادب کے برخلاف ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے، مثلا شارع کہے گا کہ اقیم الصلاۃ، اقیمو کا ظہور کس میں تھا؟ وجوب میں تھا۔ ہم نے کہا بھائی ظہور کا واجب کا ظہور ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، شارع کہے گا یہ ظہور اس میں تھا اور ظہور حجت تھا، ظہور حجت تھا تو تمہارے لیے واجب تھی، وہ احتجاج کر سکتے ہیں ہم کو، واضح۔ اسی طرح برعکس ایک چیز کا ظہور نکلا، فرض کریں مستحب میں، شارع نے کہا یہ کام کیوں نہیں کیا تم، مثلا نماز شب کیوں نہیں پڑھے، ہم نے کہا شارع اس کا ظہور کس میں تھا؟ مستحب میں تھا، تو ہم بھی احتجاج کر سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کس پر؟ شارع پہ۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ بندہ یہ صرف بندگی یعنی سمجھانے کے کہ ظہور کا معنی کیا ہے، معذرت حجت کا معنی کیا ہے۔ والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجل هذا الباب، یہ اس وجہ سے اس باب کو عقد کیا، باندھا گیا۔ وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها، اس کبرا کو صغریات سے اگر ضم کر دیں، ملا دیں، یتم لنا الاخذ بظواہر الآیات والروایات، تو ہم کہیں گے آیت میں لفظ امر ہے، امر کا ظہور وجوب میں ہے، امر کا ظہور وجوب میں ہے، ظہور حجت ہے، بس اس آیت میں نماز کیا ہے؟ واجب ہے پڑھنی۔ جیسے یہ دونوں مرحلے مکمل ہو گئے، امر کا ظہور بھی سمجھ میں آ گیا، ظہور کی حجت بھی سمجھ میں آ گئی، تو آیت اور روایت کا فٹافٹ معنی کرتے رہیں گے۔ واضح ہو گئی بات؟ ان المرحلة الاولى وهي تشخيص صغريات اصالة الظہور تقع بصورة عامة في مورد کہ انشاءاللہ اس کو کل دیکھتے ہیں۔ اذان آواز آ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔